بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میں ہوں راشد عطاری اور آپ دیکھ رہے ہیں خوابوں کی تعبیر۔ دیکھیں، خواب کی تعبیر یہ میرا نیا میں نے شروع کیا ہے یوٹیوب پر۔ الحمدللہ میرے 6 پہلے بھی چینل ہیں: نوری دواخانہ راشد عطاری، روحانی علاج راشد عطاری، راشد اداس کی اداس پوٹری، اور میوزک سے پاک نعت میوزک حرام ہے، اور ایک ہے دیسی باڈی بناؤ، باڈی بلڈنگ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہے مزار کی حاضری راشد عطاری۔ تو یہ میرا الحمدللہ نیا ہے، تو جو مجھے جانتے ہیں، جو میرے دوست وغیرہ ہیں، سبسکرائبر ہیں دوسرے بھی، دیکھیے مختصر شارٹ کٹ بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ سے۔ کل آپ کو بتاؤں گا خوابوں کے بارے میں، قرآن پاک میں کیا کیا کہاں کہاں آیا ہے، اور حدیث پاک میں بتاؤں گا انشاءاللہ، دلائل بتاؤں گا۔ دیکھیے خواب آج کل مارکیٹ میں نیٹ میں نا بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں خوابوں کی تعبیروں پر، جو بالکل اصلی حقائق سے دور ہے، ناواقف ہیں، بلکہ اپنی مرضی کی تعبیریں لکھی ہوئی ہیں۔ اور بیچارے آج کل بھی اکثر لوگ، ہر گھروں میں یہ طریقہ ہے کہ ہر کسی سے خواب بیان کیا جاتا ہے، اور جن کو خواب بیان کیا جاتا ہے بیچارہ وہ لوگ آگے سے یعنی اچانک سے کہ اس کا یہ ہوگا۔ حالانکہ حدیث پاک میں یہی ہے کہ ہر بندے کو خواب نہ سنائے، مفہوم ہے، کیونکہ جو کہے گا نا آگے سے یہ ایسے ہونا ہے تو ویسے ہو جاتا ہے پھر۔ تو خوابوں کی تعبیر ہر بندہ نہیں کر سکتا، یہ ایک بڑا نورانی علم ہے، اور کسی عالم دین سے یا نیک بندے سے جو شریعت کا پابند ہو اور واقعی اس علم کے بارے میں جانتا ہو، اسی سے خواب کی تعبیر پوچھی جانی چاہیے۔ ہر بندے سے خواب کی تعبیر پوچھ کر پھر لوگ آگے سے بیان کرتے ہیں، بیچارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مناسب بھی نہیں، اور یہ حدیث پاک کے خلاف بھی ہے۔ خواب کی تعبیر بیان کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے نا ایک پوری ایک تعریف ہوتی ہے کہ کن کن علم کی ضرورت پڑتی ہے خواب کی تعبیریں بتانے میں۔ 3-4 علم ایسے ہیں کہ وہ انسان کے پاس ہوں، پھر ہی انسان خواب کی تعبیر آگے بیان کرے کسی مسلمان کو۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے پھر خواب کے احکام کیا ہیں، شرعی حیثیت کیا ہے، کیونکہ دیکھیے وہی بھی خواب میں آتی تھی نا پہلے، تو یہ سچے خواب ہوتے ہیں نبیوں کے، وہ وہی کی صورت میں آتے ہیں۔ تو کون سے خواب سچے بیان کرنا درست ہے، کون سے حرام بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسے بھی ہے کہ دیکھیے ان کی تاریخیں ہوتی ہیں نا پورے مہینے میں نا، اسلامی مہینے میں کون سی تاریخ کو خواب دکھا تو وہ سچا ہوگا، کون سا وقت ہو، انسان کی نئی کیفیت کیسی ہو، انسان پریشانی میں دیکھتے وقت کیا حکم ہے، خوشی میں دیکھے تو کیا حکم ہے، نارمل دیکھے تو کیا حکم ہے۔ اس کی بہت زیادہ اقسام ہیں، اور اس کے بہت ہی لمبا موضوع ہے۔ یہ میں آج کی ویڈیو بنانے لگا ہوں تاکہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں حوصلہ افزائی کے لیے، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہر آپ کی ویڈیو آنے والی، اور یہ ساتھ نیچے نا بیل کا آئیکن لگا ہوگا، اس کو کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ کل انشاءاللہ میں آپ کو نا قرآن و سنت سے آپ کو اس کے دلائل دوں گا کہ خواب کا انکار کرنا کیسا ہے، اور یہ دیکھیں کتنے زیادہ دلائل ہیں، انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواب کے بارے میں کن کو یعنی خواب بیان کرے اپنا، اور کیا ہر خواب بیان کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ ایسے وسوسے ہیں جو لوگوں کے دماغوں میں ہیں خواب کے بارے میں۔ کچھ کہتے ہیں ہم خواب پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، ہم حقیقت پسند ہیں، ان کا شرعی حکم کیا ہے۔ کچھ لوگ خواب کا انکار کر دیتے ہیں ڈائریکٹ۔ تو بہت زیادہ باتیں ہیں اس کے بارے میں، معلومات انشاءاللہ میں کل آپ کو کچھ عرض کروں گا۔ تو الحمدللہ خوشخبری ہے کہ یہ بہت ہی مبارک سلسلہ ہے۔ الحمدللہ مجھے اجازت مل گئی ہے، تو مجھے امید ہے کہ جو میرے دوست مجھے پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس چینل کو بھی، یہ چینل بھی اچھا سلسلہ شروع کیا ہے میں نے الحمدللہ،
اس کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھے اور دونوں جہانوں کی بلائیاں بھی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔